ولی ورلڈ دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس دنیا میں ازل سے ہوتا آ رہا ہے کہ حاسدین اپنا حسد دکھانے سے باز نہیں آتے۔ سب سے پہلا حسد کرنے والا قابیل تھا، جس نے حسد کی نظر ہو کر اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کر ڈالا۔ دوستو، اسی طرح جلن، حسد، نفرت اور کسی کو دکھ پہنچانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرانے کے لیے بہت سے شیاطین کا سہارا لیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نعوذ باللہ کالا جادو کرایا گیا۔ اب یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ لوگ کالا جادو کراتے کیوں ہیں اور کس طرح کرواتے ہیں؟ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو حسد کی آگ میں خود بھی جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا نشانہ بناتے ہیں؟ کالا جادو، جسے جادو ٹونا بھی کہا جاتا ہے، برائی اور خود غرضی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی غیر انسانی مخلوقات جیسا کہ شیاطین وغیرہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کسی کالے جادو کے عامل سے عمل کروا کے اپنے غیر ضروری اور ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی سے حسد کا شکار ہوتے ہیں یا کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ دوستو، اس بات کو تو سب جانتے ہیں کہ کالا جادو کرنے اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ حرام کام وہ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور پھر انسان اچھا عمل کر لے یا برا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عمل اللہ کو ناخوش کر کے اور شیاطین کو راضی اور خوشی دے کر کروایا جاتا ہے۔ کالا جادو کروانے کے لیے کچھ لوگ قبرستان میں مردوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، کچھ ان کی قبر میں اونٹ کی ہڈیاں دفناتے ہیں، اور کچھ قرآن پاک کو نجاست میں پڑھنے اور الٹا قرآن پاک پڑھنے سے بھی ہوتا ہے، جس سے شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایام ماہواری میں گندگی سے بھی لکھواتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو نجاست کھانی بھی پڑتی ہے، جس سے انسان غلیظ ترین بن جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو شرکیہ کلمات بھی بولنے پڑتے ہیں، جس سے شیطان اپنے آپ کو افضل کہلواتا ہے۔ کچھ مردار گوشت کھاتے ہیں جو کہ حرام ہے، حتیٰ کہ شیطان ہر حرام کام ان سے کروا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ شیاطین انسان کے تابع ہوتے ہیں، جس سے پھر انسان ان سے غلط کام کروا سکتے ہیں۔ دوستو، کالے جادو کا رواج اب دنیا بھر میں پھیلتا جا رہا ہے۔ افریقہ، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کا جادو بہت مشہور ہے۔ افریقہ میں تو باقاعدہ پوجا بھی کی جاتی ہے، اور یہ ایک نیا مذہب بنتا جا رہا ہے۔ کاروبار کی بندش، شادی میں رکاوٹ، اولاد کا نہ ہونا، محبوب کو قدموں میں لانا، یہ سب اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ اب لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات پر کالا جادو کروا لیتے ہیں، جس سے کام میں ذرا دیر نہ لگے۔ رشیا کی ایک کالے جادو کی ماہر نے بتایا کہ مسلمان پر کالا جادو کرانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان نمازی اور پرہیزگار ہے، کیونکہ وہ ایک ہستی پر پختہ یقین کیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ ہستی مسلسل اس مسلمان کو اپنے زیر سایہ رکھتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی بتائی کہ مسلمان زیادہ تر سبز گنبد کے زیر سایہ رہتے ہیں، جس سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ دوستو، اس غیر مسلم کی بات سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر ہمارا پختہ یقین ہو اللہ کی ذات پر تو کالا جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نیز معوذتین اور آیت الکرسی کے ہزار سے مسلمان اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ باقی اللہ پر امید اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت